ختنہ سنت ابراہیم، بعض حدیث میں حضرت آدم سے لے کر ہر نبی سنت ابراہیم کیے، لیکن روایت میں حضرت ابراہیم ہی سے ختنے کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم کیا۔ بعض روایتوں میں تیزدار لکڑی، بعض روایتوں میں تیزدار پتھر، ایک ہی جگ مارے نہ چمڑا لے گا۔ تو یہ ختنہ، بچے کو ختنہ کرنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لوگ عام طور سے لڑکے کا ختنہ اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر 7ویں دن ختنہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب تو الحمدللہ ایسے ہوتا ہے، 7واں دن کیا کرتے، آرام سے بچے کو ختنہ کر دو۔ اب جب بچے بڑے ہو گئے تو دیوانہ خود کو بھاگ جاتے، حجام کھڑ لگوٹ رکھتے یا ڈاکٹر کو بلا جانے ٹائم ہو جاتا، بچے وہاں ایک چھپ جاتے، اغل ڈال لیتے یا نہیں کانتی بھاگ جاتے، نہیں تو بچہ سو گیا کہ وہ آنٹی گھر میں کانتی جگ سو جاتا۔ وہ 7ویں دن کون بھاگتا ہوئی، ہمیں کیا بولتے، وہ سنتا رہتا، کدھر پلٹاتے ادھر پلٹتا۔ تو 7ویں دن ختنہ کر دو۔ ختنہ کا مستحب وقت 7 سال سے 12 سال کے درمیان تک کا ہے۔ اب تو 7ویں دن 8ویں دن اس کا رہتے بہت بہتر ہے۔ جو بھی مسلمان ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختنہ کرنے کا حکم دیتے، اگرچہ اس کی عمر 80 سال کی ہو جائے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں، غیر مسلم ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، اسے خوف ہے، ڈر ہے، یا کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ خوف کرتا ہے تو چھوڑ دو، اس کی وجہ سے دین میں خلل اندازی نہ کرو۔ وہ آیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امتی بن کر آگا، پھر جب اللہ اسے ذہن میں ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر وہ کر لے سکتا ہے۔ فشتا تھے کیا کلمہ پڑھتا، تو کلمہ پڑھے تو ختنہ کرنا، ٹوپی ڈالنا، جبہ پہننا، یہ پہننا وہ پہننا ہو تو میں آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت ابراہیم کرے نہیں۔ حضور علیہ السلام ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، سنت ابراہیم کے ساتھ پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا بلوغ کے بعد بھی ختنے کا حکم ہے۔ اس صورت میں شرط یہ ہے کہ وہ اس کا تحمل بھی ہو، ورنہ چھوڑ دیا جائے گا۔ چھوڑ کو بالغ ہونے تک کا چھوڑ دو۔ اب پکڑ بولتے ختنہ کر لے، میں کریں گا نہیں، وہ کیا کرنا، چھوڑ دو، نہیں پکڑ لے جب بے سندال کو کر کو چھوڑنا نہیں، ہر ایک کی مجبوریوں کو سامنے رکھ۔ بوڑھا آدمی جب مسلمان ہو گیا یا بچہ یا بالغ ہو گیا اور کسی وجہ سے اب تک اس کی ختنہ نہ ہوئی ہو اور ماہر ڈاکٹر کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص ختنے کی تکلیف بوڑھا ہونے یا کمزور ہونے کی وجہ سے برداشت نہ کر سکے گا تو ختنہ نہ کرائے، طاقت نہیں رکھتا ہے، چیخاں چلانے زیادہ مارے گا یا کیا بھی ایک جان کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اسے کیا کرنا نہیں، ختنہ کرنا چھوڑ ڈالنا نہیں، تو کرنا ضد سب کرنا نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ مستحب عمل ہے۔ ہمارے علاقے میں بشیر آباد میں وہ ایک کیمپ اسکول کی چھٹیوں کے دنوں میں کرتے، 40 50 100 بچوں کو ختنہ کرتے۔ یہاں بھی اصول کے لیے آتے نا، جب کبھی آپ کو موقع ہو، اصول کو کوئی آتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ دے دو، ہو سکتا ہے ہماری آخرت کے ترازو میں وہ زیادہ بھاری ہو جائے۔ ہو سکتا بھی ایک عمل کرتے رہو، کبھی کمزور آئیں گے ہمارے دروازے پر، کبھی فقیر آئیں گے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم بچوں کو جھڑکو مت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب سائل ہمارے دروازے پر آئے، ہمارے پاس کچھ مانگے تو ان کو سخت روح سے واپس نہ لوٹاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں سے 3 بتلایا گیا، ایک آپ کے پاس ہوتا تو دے دیتے، یا کہیں سے آنے کی امید ہو تو آپ ان کو وعدہ دلاتے کہ کل دوں گا یا پرسوں دوں گا یا کچھ دیر انتظار کرو، یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے معذرت کے ساتھ۔
عذر معذرت کے ساتھ، درخواست کے ساتھ، معافی کے ساتھ، ہمارے پاس کچھ نہیں فی الوقت، دعا دیتے تھے. سب سے بڑی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. بعض لوگ مسجد کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ مدرسے کے لیے آتے ہیں. اگر ہمارے پاس 10-20 روپے ہی کیوں نہ ہو، لگا دو، دے دو. آپ کا یہ پیسے کسی مصلح پر لگ جائے، آپ کا یہ پیسے کبھی مدرسے کی عمارتوں میں لگ جائے، جب تک وہ عمارت میں ایک اینٹ بھی باقی رہے گا، 100 بچے آ کر قرآن شریف پڑھتے رہیں گے، ہر قرآن کی آواز وہ اینٹ سنے گا اور اس کا ثواب ہم نہ برابر. ایک اینٹ بھی وہ مدرسے کے لیے آڑ بنتا ہے، سہارا بنتا ہے. تو جتنے بچے آ کر پڑھتے رہیں گے، جب تک یہ اینٹ اس میں لگا ہوا ہوگا، ہماری قبروں میں اس کا ثواب برابر پہنچتا ہے، برابر پہنچتا ہے. اور جب کبھی مسجد بنانے کے لیے کوئی اعلان کرتا ہے تو جتنا ہو سکے دے دو. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے، محل بناتے. ہم نہ پورا رقم دینے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو بھی دے دو جتنی طاقت. ایک کمزور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی کھجوریں لگے، مٹھی بھر کھجور. یا رسول اللہ میرے پاس اتنی طاقت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر سارا سامان. صحابہ لگ جمع ہو، جنگ کی تیاری کرنا تھا، اور وہ تیاری کے لیے یہ تمام چیزیں لا کر دینے کے بعد جو جنگ میں اس وقت ضرورت تھی وہ استعمال کر لیتے، ورنہ وہ چیزیں بیچ کر جنگ کے لیے جو چیزیں ضرورت تھی وہ خرید لیتے تھے. اور پہاڑ کے جیسے چیزیں. آخر میں بالکل کمزور غریب صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کھجور. یا رسول اللہ یہ میرا حقیر تحفہ قبول کر لیجئے نا، اتنے بڑے ڈھیر سامان کے سامنے یہ میرا کوئی مال بھاری نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو لے کر ڈھیر کے اوپر رکھے اور فرمایا اے اللہ اس مال کی بدولت اسے پورا قبول فرما، اس چند کھجوروں کی بدولت اے اللہ ان تمام مالوں کو تو اپنے کرم سے قبول کر. تو یہ تھوڑا سا ہی عمل کیوں نہ ہو، تھوڑا رقم ہی اللہ کے لیے کیوں نہ دے. اللہ کی ذات سے امید ہے کل قیامت کے دن اس کا اتنا اجر ملے گا، پھر وہاں افسوس کریں گے پورا دے دلے رہتا اچھا رہتا تھا نا. وہاں سوچیں گے نہیں. مسجد میں جاتے جب باہر جاتے ہوئے کیا سوچتے، مچر کو 10 روپے کم ہوگا، وہ دیا نہیں دیا تو پورا لے چل جاتا تھا. فاروق بے کو 10 روپے قرض رکھ دل جانے کا، ان کو نہیں دیے تو وہاں دے دل چلتے. دینے کے بعد دل کو تسلی دو اور دعا کرو کہ اے اللہ اگر میرے دینے میں دکھاوا ہو تو معاف، اس دینے کو تو قبول کر لے، اور یہ دینا میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دو. تو یہ ہم جب دیں گے نا دل کو تسلی، اللہ مجھ پر کتنا بڑا رحم کیا، اتنا نافرمان بندہ ہونے کے باوجود بھی تیرے راستے میں مجھے کچھ خرچ کرنے کی توفیق دی. ورنہ ہزاروں روپے رکھنے والے بھی ان کے دروازے پر جائے تو چلا نہیں کہ بولتے نہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ کچھ دینے کی توفیق دیتے. تو کبھی اپنے ہاتھوں کو مت روکو، جب موقع ملے دینے کا تھوڑا بھی کیوں نہ ہو دیتے رہو. اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ. اس لیے ہم جتنا ہو سکے کیا کریں گے، صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے. جب کبھی لوگ اعلان کر کے آ جائے، مسجدوں میں بھی اعلان کرتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے. جب کبھی مدرسے کا موقع ہو بولتے ہیں فلاں اتنے بچے اتنے لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے. ہمارا 10-20 روپے کوئی پہاڑ نہیں ہے وہ پیسے کے لیے، لیکن دیو، ضرور دیو. ہو سکتا ہے تمہارا یہ پیسے کسی عالم کے جسم پر لگے اور وہ علم نبوت حاصل کرے اور پوری زندگی عمل کرتے رہے، پوری زندگی عمل کرتے رہے. اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور یہ جتنوں کو پڑھائے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اس لیے ہم اپنے ہاتھوں کو روکے نہیں، انشاءاللہ دیتے رہے. کم ہی کیوں نہ ہو دیتے رہو، دینے کی عادت ڈالو. جب ہماری عادت یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں دیتے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.
معاف کرنا ایسے وقت میں درمیان کی چند باتیں سناتا ہوں تاکہ مجھے بھی وہ احساس ہو، آپ لوگوں کو اس کا احساس ہو۔ صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ ایک صحیح راستے پر اللہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ہم اس میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ استقامت کے ساتھ جم کر ہم کام کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے پورے محلے میں رسول اللہ کی سنتیں عام ہو جائے۔ دھیرے دھیرے آپ پھیلاتے رہو سنتوں کو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر